وزٹ ویزا اپلائی کریں. فارمز بھی اویلیبل ہیں, کوئی فیس نہیں ہے. ہانگ کانگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت اچھی ہے, انہوں نے وزٹ ویزا کے لیے کوئی فیس نہیں رکھی ہوئی. یہ آپ دیکھ لیں جو لنک, جی ہاں جو دیکھیں جو بات صحیح ہے باکس میں ہے نا لنک, وہاں پر جائیں, وہ آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی بلیک اینڈ وائٹ. آپ کو کسی کی اسکیمس میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, باتوں میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور لوگوں کو آپ اگر یوٹیوب پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں مختلف لوگ جو ہیں وہ دیکھیں ویب سائٹ کے اوپر سب کچھ اویلیبل ہے. رائٹ, آپ وہاں سے انفارمیشن لیں, پڑھیں, اور اس کے بعد جو ان کے فارمز فل کریں. ریکوائرمنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, موسٹلی جو ہوتا ہے وزٹ ویزے کے لیے آپ کو جو چیزیں, چند ضروری چیزیں ہیں جو پروفیشنلی میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ نوٹ کر لیں. jumps out of the container, she jumps out of the car and she runs. Pakistan. How long will it stay with you? In a few seconds, a bullet crushes through her ear and hit her from the back. She's on the ground. This is where کتنی بڑی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک پورا کا پورا پیک بنا کر آنسرز کا, جو ہمیں پتہ ہے کہ روزانہ کے مجھے انکوائریز آتی ہیں, ان کو انکوائریز آتی ہیں, تو ہم آپ کو پورے آنسرز دینا چاہ رہے ہیں تسلی کے ساتھ. آپ سب کو تسلی ہو جائے گی کہ ہانگ کانگ میں کیا چل رہا ہے, ویزے کا کیا سچویشن ہے, جو آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے گائیڈ لائن, بے شمار چیزیں. یو ول انجوائے اٹ جناب. جی میں یہی کہوں گا کہ میرے خیال میں یہ فیلڈ بہت بڑی ہے اور بے شمار کویسچنز ہو سکتے ہیں. ہم صرف ایک دو ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو یہ ٹائم ہے بائی کہ ٹائم ہم کریں گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. امیگریشن کے حوالے سے اس وقت ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ امیگریشن کے متعلق بات ہو جائے. جنرلی بات ہوگی, اتنا زیادہ ہم کوئی پروفیشنلی یا ان ڈیٹیل میں قوانین میں نہیں جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بھئی لوگ زیادہ تر چاہتے کیا ہیں. اچھا میں یہاں پہ سوال رہا ہوں. جی جی یا سب سے پہلے آپ بتاؤ, لوگ یہاں پر ہر کوئی یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں ہانگ کانگ میں, کیا صورتحال چل رہی ہے, کیا what is going on in ہانگ کانگ؟ یار اصل میں بات ایسے ہے کہ ہانگ کانگ میں کووڈ تک جو تھی نا سچویشن اور تھی. کووڈ-19 کے بعد جو کرونا وائرس آیا, اس کے بعد کنڈیشن چینج ہے. ایک تو یہاں سے بہت زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یہاں سے نکل چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. کووڈ کے بعد کچھ ایسی سچویشن بنی نکلنے کی. اچھا وجہ جو ہے کچھ پولیٹیکل قسم کی بھی ہے, کچھ چائنا کی تھوڑی سی انٹرفیئرنس ہوئی, لوگ تھوڑے سے پریشان ہوئے کووڈ میں, اور کووڈ کے بعد جو ہے وہ سب اس کے اوپر وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. ہاں پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں. ہاں پروٹیسٹ ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے. اس کے اوپر ہم اگر مزید بات جو ہے اس ٹاپک کو نہ چھیڑیں. فی الحال ہم یہی رکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ امیگریشن کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں ہانگ کانگ میں کہ وہ یہاں پہ کیسے آئیں, اور ان کا جو ہے یہاں پہ کیسے سیٹلمنٹ کے کیسے چانسز ہو سکتے ہیں. کچھ بات کر لیتے ہیں یہاں پہ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہم ہانگ کانگ میں آئیں گے تو ہمارے کتنے خرچے ہوں گے, یہاں پہ تنخواہیں کتنی ہیں, کیسے سیٹ ہو سکتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, میرے خیال لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں یہ جاننے کے لیے. جی ہاں. سب سے پہلے آپ یہ بتاؤ کہ جو یہاں پر ہانگ کانگ آنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے خاص طور پہ, ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا ان کی جو آنا چاہ رہے ہیں لیگل طریقے سے, آف کورس جی ہاں بیسک ریکوائرمنٹس کے. دیکھیں سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ جس کنٹری کو انہوں نے چوز کیا ہے اس کے متعلق جو ہے نا سب سے پہلے اپنی پوری انویسٹیگیشن کریں کہ وہاں پہ اس کا جو شمار ہے وہ کن کنٹریز میں ہوتا ہے. جیسے ہانگ کانگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے مہنگے ترین کنٹریز میں آتا ہے, اور کئی سالوں سے وہ اس لسٹ پہ آ رہا ہے. تو اب اسی حساب سے یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ یار اگر وہاں وہ بہت ایکسپینسو کنٹری ہے تو تنخواہیں بھی بہت زیادہ ہوں گی وہاں پہ. تنخواہیں وغیرہ تو یہاں پہ ہیں, لیکن اسی حساب سے پھر وہ جتنا آپ کماتے ہو وہ اسی حساب سے ایک قسم کا جس طرح بالٹی میں سوراخ ہوتا ہے آپ کا نکل رہا ہوتا ہے. تو ذہن میں یہی رکھیں کہ آپ اگر ہانگ کانگ آ رہے ہیں تو ایک ایکسپینسو کنٹری ہے, یہاں پہ خرچے بھی ویسے ہوں گے, انکم بھی ویسے ہوگی. اچھا اب انکم جو ہے اس کے لیے آپ کا یہاں آپ کا جو سیٹلمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. یعنی ہانگ کانگ میں سیٹل ہوں گے تو انکم ہوگی نا. جب تک آپ یہاں پہ وزٹ ویزا پہ ہیں, جب تک آپ ایسے ویزے پہ جیسے کام ہی نہیں کر سکتے, you are not allowed to work. Yeah, exactly. تو پھر اس لیے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی آپ کس کیٹیگری میں یہاں پہ آ رہے ہیں. Let's say okay, پہلی کیٹیگری کیا وزٹ. لیٹس سے اکثر پاکستان سے جو ہمارے فون کے اوپر جو میسیجز انکوائریز آتی ہیں. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز جو ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں. ہمارا جو فون نمبر, اس نمبر پہ ہم فوراً کال جو ہے ہینڈل نہیں کرتے.
54052627 نمبر, اس کے اوپر ہم انکوائریز لے لیتے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے انکوائریز لے لیتے ہیں. لیکن لوگوں سے پہلے معذرت کر لیں, یہاں پہ ہانگ کانگ میں بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے جاننے والے دوست کلائنٹس اکثر شکایت کرتے ہیں, یار آپ فون نہیں اٹھاتے, یار آپ کے فون دینے کا فائدہ کیا ہے, آپ نے یہ فون کیوں دیا ہوا ہے. میں بھی کہتا ہوں یہ فون کیوں نہیں چکتے. فون کیوں. یار بات ایسے ہے دراصل, دیکھیں کہ کچھ کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بھائی وہ فون اگر اٹھانے بیٹھ جائیں تو پھر فون پہ ہی ہم فری مشورے ہی دیتے رہیں گے لوگوں کو. آپ اپنا آپ کی جو بھی بات ہے آپ فون پہ میسج کے ذریعے ریکارڈ کروا دیں جیسے ہی ہم فری ہوتے ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ فری, ایکچولی ہم بہت زیادہ فری بھی دیتے ہیں, مشورے دیتے ہیں, دینا چاہیے جہاں تک ہو سکے. ہم جو ضرورت مند آتا ہے, جو ضرورت مند ہے اس کو, بلکہ ہم اس کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. آپ اپنا میسج دیں, چھوڑ دیں, آپ کو جیسے ہی وقت بنے گا ہم آپ کو کال بیک کریں گے. بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی فوراً آنسر نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ کسی اور کے پاس چلے جائیے, ہمیں آپ کو سچ بتانا. بٹ واٹ از اے کریکٹ وے, کس طرح سے ان کو ہمیں رابطہ کرنا چاہیے, انکوائری کیا پوچھنا چاہیے, کس طرح سے؟ جی سب سے بہتر یہی ہے کہ جو نمبر جو اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے نا واٹس ایپ, اس پہ اپنی جو ہے نا میسج وائس میسج کے ذریعے ریکارڈ کر دیں, لکھ کے دے دیں اور انتظار کریں. سیکنڈلی آپ نے پوچھا تھا کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ کس وے سے یہاں پہ آئے نا, تو دیکھیں یہاں پہ آنے کے مختلف راستے ہیں جن میں آپ یہی رکھیں ذہن میں وزٹ ویزا جو ہے, وزٹ ویزا جو ہے ون آف دی وے ہانگ کانگ میں آنے کا. ریکوائرمنٹس جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور سیکنڈ وے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ بھئی اسٹڈی ویزا بھی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی آپشن ہے یہاں پہ آنے کے لیے. نمبر 1 وزٹ ویزا کے لیے کوئی خاص ریکوائرمنٹس نہیں ہے. وزٹ ویزا اپلائی کریں, فارمز بھی اویلیبل ہیں, کوئی فیس نہیں ہے. ہانگ کانگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت اچھی ہے, انہوں نے وزٹ ویزا کے لیے کوئی فیس نہیں رکھی ہوئی. یہ آپ دیکھ لیں جو لنک, دیکھیں جو بات صحیح ہے باکس میں ہے لنک, وہاں پر جائیں, وہ آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی بلیک اینڈ وائٹ. آپ کو کسی کی اسکیمز میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور لوگوں کو آپ اگر یوٹیوب پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں مختلف لوگ جو ہیں وہ دیکھیں ویب سائٹ کے اوپر سب کچھ اویلیبل ہے, آپ وہاں سے انفارمیشن لیں, پڑھیں, اور اس کے بعد جو ان کے فارمز فل کریں. ریکوائرمنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, موسٹلی جو ہوتا ہے وزٹ ویزے کے لیے آپ کو جو چیزیں, چند ضروری چیزیں ہیں جو پروفیشنلی میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ نوٹ کر لیں. آپ کا جو ہوتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے فائنینشیل پروف. اس ویڈیو کو سیو کر لیں, جی ہاں, اور یہ نوٹ کر لیں اور شیئر بھی کریں دوسروں کے ساتھ, دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے. I mean these things are quite common, لیکن چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ لوگوں کو پتہ ہوگا. فائنینشیل جو آپ کی جو ہے نا کیپیبلٹی وہ بہت ضروری ہے پروو کرنی, کہ بھئی ہم آ رہے ہیں تو ہم فائنینشلی کوائٹ اسٹرانگ ہیں. بینک اسٹیٹمنٹ, جی ہاں, بینک اسٹیٹمنٹ ہوں گی. جو اس کے بعد آپ کا اس میں موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جاب کیا ہے, آپ کی سیلری کیا ہے, وہ بھی آپ پروو کریں. سو سب سے پہلے اس میں یہ ہو کہ فائنینشیل پروف ہو گیا. اس کے بعد اپنی اکوموڈیشن کے متعلق بتائیں کہ ہم پاکستان میں کہاں پہ رہتے ہیں, یہ ہمارا وہاں پہ رہائش کا, اس کے کچھ ڈاکومنٹس لگائیں. مثلا ٹھیک ہے نا, کیسے ڈاکومنٹ؟ بھائی اس کے متعلق یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا کم از کم جو ہے آئی ڈی کارڈ جب آپ لگائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کا وہ ریزیڈنس پروف آ جائے گا. پھر کوئی اپنا کوئی بھی یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ ساتھ لگا دیں. بینک اسٹیٹمنٹ پہ آپ کا ایڈریس لکھا ہوگا. اکوموڈیشن پروف کے لیے یہ بینک اسٹیٹمنٹ یہ 3 مہینے کی ہونی چاہیے, جی 3 months کی ایٹ لیسٹ جو ہے. اور اس کے بعد آپ اپنا دیکھیں کہ 2 چیزیں جو میں نے بتائی یہ تو بہت ضروری ہے نا. اس کے علاوہ جو اگر آپ لگا سکتے ہیں نا وہ اس کی کوئی حدود نہیں ہے کہ آپ نے کیا لگانا ہے اور کیا نہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر زیادہ لگا دیں وہ پرابلم کچھ بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ اپنا پولیس سرٹیفکیٹ لگا دیتے ہیں, پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لگا دیتے ہیں. اگر آپ بزنس مین ہیں تو اپنے بزنس سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس لگا دیتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ ساتھ لگا کے, کوئی فیس نہیں ہے, آن لائن آپ جمع کروا دیں, بڑا ایزی ہے, خود جمع کروا دیں. نہیں کروا سکتے تو اوبویسلی آپ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہر وقت. ایک بات بتائیں, یہ تو ہمیں تو پتہ ہے, لیکن ہم آپ کے ساتھ آڈینس کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اکثر وہ لوگ جو خود سے اپنے کیسز وغیرہ سبمٹ کرتے ہیں امیگریشن میں, لیکن وہاں پہ ایرر آ جاتے ہیں. ایرر کی وجوہات کیا آتی ہیں موسٹلی؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جو اپنے کیس ان کے پھنس جاتے ہیں, کوئی ایسی مسٹیک ہو گئی, کوئی ایسا ایرر آ گیا ڈاکومنٹس کے اندر, ٹیکنیکل مسٹیک آ سکتی ہے, پھر اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ پرابلم ہے. اوبویسلی یہیں پہ تو اصل میں پروفیشنل جو کنسلٹنٹس ہیں جو امیگریشن وہ یہاں پہ کام آتے ہیں.
اور پروفیشنلی ایڈوائس جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہ نہایت ضروری ہوتی ہے. جو لوگ خود کوشش کرتے دیکھیں اگر آپ مکمل سارا کچھ لرن کرنے کے بعد اپلائی کرتے ہیں تو پرابلم نہیں آتی, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کسی جگہ پہ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی ایکسکیوز می, تو وہ اگر آپ پوچھ لیں کسی سے پوچھ کے تو آپ کو اس کو وہ فل کر لیں, لیکن غلط فل مت کریں. مثال کے طور پہ جیسے آپ وزٹ ویزا فارم فل کر رہے ہیں اور آپ کا ایک جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے کہ ڈکلیئر ویدر یو آر میرڈ اور ناٹ میرڈ, تو آپ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یار لکھ دیتا ہوں ناٹ میرڈ, کیا ہو جائے گا, کیا انہیں پتہ چل جائے گا, اس سے فرق کیا پڑے گا؟ ابھی دیکھیں فرض کریں آپ نے ناٹ میرڈ لکھ دیا, ابھی کسی ایسے ڈاکومنٹ میں جو آپ نے ساتھ اس کے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹ دیے, آپ کو نہیں پتا کچھ ایسا ڈاکومنٹ چلا جاتا ہے جس پہ آپ کی وائف کا نام بھی لکھا ہوا ہے, آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے. امیگریشن کے بعد جب چلا گیا تو انہوں نے دیکھا فارم میں تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ میں ان میرڈ ہوں, ہاں, تو وہ چھوٹی سی مسٹیک ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میری اپلیکیشن کیوں ریفیوز. تو نہایت ہوشیاری کے ساتھ, جی ہاں, وہ تو نہیں بتاتے نا, امیگریشن ول نیور ٹیل یو دی ریزنز, either it will become refused, جی ہاں, it will be refused, or either it will be delayed yeah, for several months. Yeah, for several months. Normally they refuse within 2 months. Okay. Your application will be refused or accepted 1.5 months or 2 months. They will give you the result. answer. تو اس کی فیس وغیرہ کوئی نہیں ہے, جب آپ کا ویزا لگ جائے گا تو $200 ہانگ کانگ $230 ہے, اور وہ چارج کرتے ہیں, اور وہ ان کی فیس ہے, وہ آپ جمع کرواتے ہیں, ویزا نکل آتا ہے. نارملی 1 مہینے کا جو ہے لوگ سمجھتے ہیں 3 مہینے کا لگ جائے گا, لیکن جو ٹروتھ ہے وہ یہی ہے کہ 1 مہینے تک دیتے ہیں. تو آپ سیر کے لیے یہاں پہ آ جائیں. اور خیر اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھاؤزنڈس آف کویسچنز ہوں گے, لوگ کمنٹس میں لکھیں, ٹھیک ہے نا, آپ ان کو جواب دیں, میں ہم آپ کو آنسر کریں گے. ایک اور کویسچن ہے, ہاں, جو وزٹ کے لیے آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے انویٹیشن کی ضرورت ہے ہانگ کانگ سے؟ دیکھیں اب اگر انویٹیشن ہو تو بہت اچھا ہے. ریکوائرمنٹس امیگریشن کی جو ہے نا وہ ایسی کچھ نہیں ہوتی کہ بھئی وداؤٹ انویٹیشن یو کین ناٹ اپلائی, یو کین اپلائی, ٹھیک ہے نا. باقی یہ سب چیزیں جو ہے, جی ہاں, یہ بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے کہ آپ خود سوچیں کہ بھئی میں اگر یہ اسپانسرشپ فارم جو ہے وہ ساتھ لگا دوں, بہت اچھا ہے. اینی پرسن ہو ہیو ہانگ کانگ آئی ڈی کارڈ کین بی اے اسپانسر, اینی کمپنی کین بی اے اسپانسر. اسی طرح جو ہے آپ کا کوئی دوست ہے کوئی, تو وہ اسپانسرشپ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. لیکن یہ آپ نے خود سوچنا ہے, یہیں پہ پروفیشنل ایڈوائس کام آتی ہے. میرے خیال میں وزٹ کا ٹاپک کلوز کرتے ہیں, تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ فرض کریں اگر کوئی بندہ آ گیا, اب وہ اس کے پاس یہاں پہ رہنے کے لیے اس کے پاس جو ایکسپینسز ہیں اس کے پاس بندوبست ہونا چاہیے اپنے, یا تو کسی, میں تو کہوں گا کہ سب سے اچھا یہ ہے کہ اپنے کسی دوست کے ساتھ اکوموڈیٹ کر لیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہوٹل وغیرہ میں رہیں گے تو اوبیسلی پھر آپ کے پاس جو پیسے انف ہونے چاہیے. زیادہ تر جو لوگ پاکستان سے یا کہیں سے آنا چاہتے ہیں نا, ٹو بی ویری فرینکلی, ان کے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ سیٹلمنٹ کے لیے ہم وہاں پہ جائیں گے. وزٹ ویزا جو ہوتا ہے اس کے اوپر یاد رکھیے کہ کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. ورک از ناٹ الاؤڈ. You cannot work if you have a visit visa. جی ہاں, You are not allowed to work. If you do, there is an imprisonment, there is a fine, there is a punishment. جی ہاں, وہ تو میرا مطلب ہے لوگوں کو چاہیے کہ کسی بھی ملک میں جائیں پہلے اس کے قوانین ان کے اوپر غور کر لیں. تو یہ ہے کہ مین چیز جو ہے لوگوں کو یہ دیکھنی چاہیے کہ بھئی وہ جس پرپز سے آ رہے ہیں نا, تو وہ جو پرپز ہے ہاں وہ اسی پہ ہی آنا چاہیے, اور رستے پھر آگے بنتے جاتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ اگر وہ وزٹ پہ آئے ہیں تو یہاں پہ آ کے اگر وہ جو بھی اپرچونیٹیز یہاں پہ اویلیبل ہیں وہ یہاں پہ آ کے ایکسپلور کریں. ایک سوال ہے, جون سے نارملی ہانگ کانگ میں کتنی دیر کا ویزا ان کو ملتا ہے وزٹ پہ؟ اب میں نے بتایا تھا ابھی کہ نارملی تو وہ سمجھتے ہیں 3 مہینے کا مل جائے گا, مل بھی جاتا ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے. موسٹلی آپ یہ سمجھے کہ زیادہ تر چانسز 1 مہینے کا ہی دیتے ہیں. ہاؤ مینی ٹائمز دے کین ایکسٹینڈ, دے کین اپلائی فار دا ایکسٹینشن؟ دیکھیں ایکسٹینشن جو ہوتی ہے نا وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو, لیکن اس کے لیے بھی پھر جو ہے نا وہ امیگریشن بہت ہی ٹائٹ ہے یہاں پہ. ہاں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سچویشن ہے, کیوں چاہیے ایکسٹینشن. کبھی بھی اس چکر میں مت رہیں کہ بھئی ہم آ گئے ہیں اور اس کے بعد ہم بار بار ایکسٹینشن کے لیے جائیں گے. آپ کے پاس فرض کریں 1 مہینے کا ویزا ہے نا, تو آپ دوبارہ جب جائیں گے نا تو یو شوڈ بی فلی پریپیئرڈ ٹو ٹیل دی ریزن وائی یو وانٹ ایکسٹینشن. تو اگر آپ نے امیگریشن کو سیٹسفائی کر دیا تو تبھی آپ کو ایکسٹینشن ملے گی, اور وہ بھی اکارڈنگ ٹو یور فلائٹ ٹکٹ.
وہ بتانی پڑتی ہے کہ بھائی دکھانی پڑتی ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں, کیا لیٹ ہونے کی کیا ریزن ہے. امیگریشن از ویری ٹائٹ ہیئر. کتنا ان کے پاس کیش ہونا چاہیے؟ دیکھیں کیش تو جتنا بھی لیں ایٹ لیسٹ $1,000 ہانگ کانگ ڈالر تو ان کے پاس ہونا چاہیے, جو آپ کو پتہ ہے 7 سے 8,000 ہانگ کانگ ڈالر بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ بالکل اگر وہ نارملی ایک 2 ویکس کے لیے اراؤنڈ اتنا تو ہونا چاہیے. 1,000 سے 2,000 ڈالر کی بات کر رہا ہوں میں, 14-15,000 ہانگ کانگ ڈالر جو ہے اس میں وہ 2 ویکس آرام سے گزارا کر سکتا ہے. اب اگین یہی ہے نا کہ بھئی وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہے گا یا یہ چونکنگ مینشن میں جو آپ کو پتہ ہے رومز اویلیبل ہوتے ہیں $200. آئی تھنک گیسٹ ہاؤس میں 200-300 شاپنگ بھی کرنی ہے, شاپنگ کر کے واپس بھی سوینئرز وغیرہ لے کر جانا. یہ اکارڈنگ ٹو اس کے اوپر ہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اور بھی ہوتی ہیں یہاں پہ سیٹلمنٹ کے لیے. میرے خیال میں کسی اور پوڈ کاسٹ میں بات کر لیں گے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہماری ہوگی کمپنی بنا سکتے ہیں, کمپنی جو ہے اس کے اوپر بھی کتنا خرچہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ باتیں کرتے رہیں گے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم 1-2 ایشو لے کر آئیں گے اور سولوشنز آپ کو پاسبل بتائیں. ایک تو ایجوکیشن کے اوپر بات کریں گے, ایجوکیشن ویزے کے اوپر, کیونکہ وہ پاسبل ہے ہانگ کانگ میں. دوسرا ہم کریں گے جو بزنس ویزا ہے, بزنس ویزے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں ہانگ کانگ میں. جی ہاں, اس پہ کچھ بات کر لیں گے. اور تیسرا جو ریزیڈنسی ہے. جی ہاں, پھر اصل میں کمنٹس میں بھی دیکھ لیں گے جو لوگ پوچھ رہے ہیں. آپ کے کوئی سوال وغیرہ ہیں کمنٹس میں پلیز بتائیے گا, تو وی ول بی ویری ہیپی ٹو آنسر یو. تو ول سی یو اگین. اسٹے ان ٹچ, سبسکرائب, share our videos. Please subscribe to our channel. You will find so many interesting topics اور جیسا کہ ویڈیوز بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ مند دے گی. Until next time, السلام علیکم. السلام علیکم.